بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد تقوی۔ سوال ہے، آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے زکریا الرازی۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، وہ کون سا جھوٹا نبی بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا؟ جواب ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے نمرود کے۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی آیات میں ہے؟ جواب ہے 4 آیات میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب ہے حضرت اماں حوا کے کہنے پر۔ سوال ہے، اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ جواب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری حوض سے صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پئیں گے۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر جماع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر مبارک 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب ہے 30 سال۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام قبل مسیح کی کون سی صدی کے پیغمبر تھے؟ جواب ہے 8ویں صدی کے۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے، یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟
जवाब है 9000। बताएं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को करमुल्लाह वजह क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। सवाल है जनाब खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या और क्यों मशहूर था? जवाब है ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और ये इनकी पारसाई और पाक दामनी के बाइस मशहूर था। सवाल है जंगे सफीन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? जवाब है 70,000। गज़वा ओहद में कुफ्फार के पास 3000 ऊंट थे और 200 घोड़े थे, जबकि मुसलमानों के घोड़े सिर्फ 2 थे। एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे और दूसरे पर कौन सवार था? जवाब है अबू बरदा। सवाल है बसरा की फतह का सहरा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा के सर था। बताएं किस खलीफा राशिद के दौर में यह फतह हुई? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है मेरी कौम में किसी गलती पर कभी इत्तफाक राय नहीं होगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सवाल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मसअब रजी अल्लाह ताला अन्हो को मदीना तबलीग के लिए रवाना किया। सवाल है अद्वियात बनाने के इल्म को दुनिया में सबसे पहले मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब है इब्ने सीना। किन 5 कामों में जल्दी करनी चाहिए? कि मेहमान को खाना खिलाने में, मैयत को दफन करने में, बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, कर्ज अदा करने में, गुनाहों से तौबा करने में। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा तो हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का नाम बताएं। जवाब है हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है इस्तिलाह उम्मुल मोमिनीन से क्या मुराद है? जवाब है अज़वाजे मुतहरात। सवाल है जंगे फराज में मुसलमानों का मुकाबला किस फौज से हुआ? जवाब है इराक, शामी और रूमी। जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां किसकी हुकूमत थी? हबशा में नजाशी की हुकूमत थी। सवाल है खाना काबा पर हर साल नया गुलाब चढ़ाने की रस्म की इब्तिदा किसके दौर में हुई?
جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ فاران کس وادی کا نام ہے؟ مکہ مکرمہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت کس جگہ کی؟ بستی بنو سالم میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے عہد فاروقی میں شام کے محاذ کے کس کمانڈر کو معزول کر دیا گیا؟ جواب ہے خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو۔ جنتی جنت میں کتنی دیر تک سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ بتائیں ہوا کس پیغمبر کے تابع تھی؟ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے چچا تھے جنہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں نے گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی منافق کا کرتا پہنایا تھا؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف ایک دن ہوتی ہے؟ وضع حمل کے وقت یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے ایک دن میں ہی ہو جائے۔ سوال ہے جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہو۔ سوال ہے جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ناک۔ سوال ہے پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے قوم لوط پر۔ واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔
سوال ہے وہ کون جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے عمیر بن وہب۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ شیطان اپنا خطبہ کس وقت دے گا؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان اس وقت اپنا آخری خطبہ دے گا، جس کے الفاظ کچھ یوں ہوں گے: اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا۔ میں نے بڑے وعدے کیے تھے لیکن میرے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ دیکھو میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی تمہیں دھکیلنے کی، تمہارے ہاتھ پکڑنے کی، تمہیں گناہ کی طرف لے جانے کی۔ میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس دن وہ اقرار کرے گا سوائے یہ کہ میں نے تمہارے اندر وسوسہ ڈالا تھا اور تم نے میرے وسوسے کو قبول کیا اور اس پر خود بھی عمل کیا، لہٰذا آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ سوال ہے سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سوال ہے شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے قطب الدین احمد۔ سوال ہے اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے تسبیح ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے قسطنطنیہ۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے وحشی بن حرب کو۔ سوال ہے اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب ہے جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟
جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ سوال ہے ختم نبوت کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاحزاب میں۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں کتنے مریض جمع ہو جاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک دن میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے تھے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے نجاشی کا دین کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی کا دین عیسائیت تھا اور یہ بے حد رحم دل، انصاف پرور اور تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کس بات سے مشہور ہیں؟ جواب ہے مچھلی والے پیغمبر سے مشہور، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ بحر ظلمات میں کس صحابی نے گھوڑے دوڑائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور ان کے بھائی بھی اللہ پاک کے رسول تھے جن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار کس جنگ میں حاصل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں حاصل ہوئی تھی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب ہے سفید۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے ایک لمحہ کے لیے نہ بجھی تھی اور شہنشاہ فارس کے محل کے کنگرے زلزلے سے ٹوٹ گئے، بتائے کتنے کنگرے ٹوٹے؟ 14 کنگرے ٹوٹے تھے۔
وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ مسواک کے فضائل میں سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تم مسواک کرو، تمہاری گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال ہے، مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے، مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے، صوبیہ ابو لہب کی لونڈی اور حلیمہ سعدیہ۔ کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی۔ لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ سوال ہے، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ ازواج مطہرات کے سوال پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب ہے، ایک دفعہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا کہ جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصود سخاوت اور فیاضی تھا۔ بہرحال واقدی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن سقاط کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر زمانے خلافت میں انتقال کیا۔ سوال ہے، کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے، طلیحہ اسدی۔ سوال ہے، مسیلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟
जवाब है बनु हनीफा। सवाल है जंग कासिया में इस्लामी लश्कर की क़यादत किसने की? जवाब है साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वकास ने। सवाल है अल्लाह पाक के किस नबी ने पत्थर को मुक्का मारा था? जवाब है जब पत्थर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े लेकर भागा था।